الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کروڑہ مرتبہ شکر ہے ذات غفور الرحیم کا جس رب لم یزل کی توفیق اور فضل خاص سے ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح نماز پنجگانہ کا باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ ابن جدعان بن کعب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتے میں چچا لگتا تھا۔ انتہائی نکھٹو قسم کا بندہ تھا وہ، جیسے کوئی کام چور ہوتا ہے نا کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، سارا دن فارغ پھرنا، کبھی اس کا نقصان کبھی اس کا نقصان، کبھی اس کی بات اس کو کبھی اس کی بات اس کو۔ اس کے سارے گھر والے جو تھے نا وہ اس سے بڑے تنگ تھے، اور وہ بھی چونکہ نقصان کرتا رہتا تھا لوگوں کا۔ تو ایک دن اس نے نا بیٹھے بیٹھے سوچا کہ ایسی زندگی سے تو موت ہی اچھی ہے۔ وہ خودکشی کے ارادے سے گھر سے نکلا کہ جناب کسی پہاڑ پر چڑھوں گا، چھلانگ لگا دوں گا، مر جاؤں گا، تو کوئی سانپ وغیرہ ڈس لے گا مجھے۔ وہ آوارہ وادی مکہ میں پھرتا رہا، چونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے، تو ایک پہاڑی کی طرف چڑھا، کسی غار میں داخل ہو جاؤں گا، کوئی چیز لڑ جائے گی، ڈس لے گی، مر جاؤں گا۔ اس نیت کے ساتھ وہ ایک غار کے اندر داخل ہو گیا۔ جب غار کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر 4-5 قبریں بنی ہوئی ہیں، اور قبروں کے سرہانے پر ایک تختی بھی لگی ہوئی ہے۔ تختی جب اس نے پڑھی تو وہ اس قبیلے کے افراد تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے اور اپنی بیوی کو اس وادی مکہ میں چھوڑا تھا، اور جب وہ پانی نکلا تھا زمزم والا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے، تو وہاں پر ایک قبیلہ آ کے آباد ہوا تھا، قبیلہ بنی جرہم۔ اس کے بڑوں کی وہ قبریں تھیں، تختی لگی ہوئی تھی۔ اس نے وہ ساری صورتحال دیکھی، اور جب اس نے ساری غار کو غور سے دیکھا اور تلاشی وغیرہ لی، ان قبروں کے نزدیک ہی اسے نا وہ جواہرات بھی تھوڑے سے مل گئے، سونا ہوگا، یاقوت کے پتھر وغیرہ جو بھی اس کو نظر آیا، وہ سارا اس نے جناب سمیٹا اور سمیٹ کے اکٹھا کر کے رکھ لیا۔ اب اس میں سے تھوڑا سا اس نے لیا اور واپس شہر مکہ میں آ گیا۔ اب جب اس لوگوں نے اس کے پاس دولت دیکھی اور جناب اس نے اس کو فروخت کیا اور چیزیں لیں اور تقسیم کی، اچھے کپڑے پہنے، کھانا اچھا کھایا وغیرہ وغیرہ، سارا کچھ جب اس نے کیا تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ بس تمہارے پاس جناب یہ اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا بس آ گئی ہے، میری اپنی ہے، میرے گھر میں تھی، میری ذاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح اس نے بڑے بہانے بنائے، اور وہ جب اس کے پاس وہ دولت ختم ہو جاتی تو وہ جاتا اور تھوڑے سی اور اٹھا کے لے آتا، ان کو فروخت کر دیتا، پھر اپنا وہ دھندا شروع کر دیتا۔ چلتے چلتے اس کے پاس 2000 اونٹ بن گئے، اتنا خزانہ بڑا اس کے ہاتھ لگا۔ 2000 اونٹ اس نے شام کی طرف بھیجے، وہاں سے اس نے وہ گندم منگوائی، گھی منگوایا، شہد منگوایا، اور اس نے جب یہ سارا سیٹل کر لیا تو بندے کی ایک کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم روزانہ رات کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اعلان کیا کرو گے، حلموا الی جفنۃ ابن جدعان، کہ آؤ ابن جدعان کی دیگوں کی طرف۔ لنگر پکا کے اس نے جناب تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور اتنا اس کا وہ فیاضی والا کام بڑھ گیا تھا کہ بڑی بڑی اس نے وہ دیگیں بنوائیں۔ اتنی بڑی دیگ ہوتی تھی کہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ نا وہ اس دیگ میں سے وہ لے لیا کرتا تھا۔ اور صحیح مسلم کی شرح میں یہ بھی بات درج ہے کہ آقا علیہ السلام یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں ابن جدعان کی دیگ کے سائے میں بیٹھ جایا کرتا تھا، اتنی بڑی وہ دیگ تھی، اور اتنا وہ زیادہ وہ فیاضی والا کام کرتا تھا، لنگر پکانے اور تقسیم کرنا، غریبوں کو کھلانا وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس نے سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ابن جدعان اتنی فیاضی کیا کرتا تھا اور اتنا سخی پن تھا اس کا، کیا اتنی سخاوت اور اس کا سخی پن جو ہے وہ قیامت کے دن اس کو کوئی فیض دے گا، اس کو کوئی ثواب پہنچائے گا، اس کے کسی کام آئے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا، نہیں، اس کی کوئی فیاضی قیامت کے دن اس کے کام
نہیں آئے گی۔ عرض کیا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اس لیے کہ اس کی یہ نیت ہی نہیں تھی روز محشر کے بارے میں، اس کا ایمان ہی نہیں تھا قیامت کے بارے میں۔ تو جب اس کا ایمان ہی نہیں تھا قیامت کے بارے میں تو اس کو واہ واہ تو مل گئی دنیا میں، جو وہ چاہتا تھا وہ مل گئی، اب آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جو فیاضی، جو خیرات، جو صدقہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان رکھ کر بندہ تقسیم کرتا ہے، وہی ہاتھ کا دیا ہوا آگے کام آتا ہے۔ شہر مدینہ ہے، آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ اپنی اپنی حد بندی کر لو، اپنی اپنی، یہاں پر تمہاری جو چیز ہے وہی تمہاری ہے، دوسری تمہاری چیز نہیں ہے، دوسرے کی کوئی چیز تمہاری نہیں ہے۔ بچہ چھوٹا سا تھا ایک یتیم، وہ یہ بات سن رہا تھا، بات اس کے دل پہ نقش کر گئی۔ گھر آیا، اپنے سارے اس نے وہ گھر کی صورتحال دیکھی، اور اس کا باغ تھا ایک کھجوروں کا، وہ کھجوروں کا باغ جا کے اس نے ججمنٹ کی اور اس کی ساری لائنیں لگائیں کہ میرا کہاں تک بنتا ہے اور میرے پڑوسی کا کہاں تک بنتا ہے، کہیں میں اپنے پڑوسی کا کوئی مال تو نہیں کھا رہا۔ اس نے جب ساری اپنی پمائش وغیرہ کی نا، ایک کھجور درمیان میں اٹک گئی۔ کھجور اگر وہ دیوار سیدھی کرتا تو کھجور درمیان میں تھی، اگر وہ ادھر کرتا تو کھجور میں نصف جو تھا وہ جاتا تھا، اور اگر ادھر کرتا تھا تو وہ ساری اس کی طرف آ جاتی تھی۔ اب وہ بڑا ششو پنج میں پڑ گیا پڑوسی کے پاس، وہ یہودی تھا، کہنے لگا کہ بابا جی بات یہ ہے کہ یہ جو کھجور ہے نا، اس کا مسئلہ ہے، آپ اس طرح کریں، یا تو ساری آپ لے لیں یا یہ ساری مجھے دے دیں، تاکہ میرے دل میں جو ڈاؤٹ ہے نا، جو میرے محبوب نے ارشاد فرما دیا ہے کہیں میرے اندر کوئی لقمہ حرام نہ چلا جائے، کھجور آپ کی ہو اور کھا میں جاؤں تو مجھے یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو آپ اس طرح کریں کہ آپ اس کو یا تو بیچ دیں اور جناب اس کی قیمت لے لیں، تو یہ میری طرف آ جائے گی، میری دیوار بھی سیدھی ہو جائے گی۔ اس نے کہا نہیں بھئی میں تو یہ کوئی کام نہیں کروں گا، تم جانو تمہاری دیوار جانے۔ اب اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں ساری کی ساری فری میں آ جائے گی میرے پاس، اس نے اگر میں نے نہ بیچی اس کو، ان کا تو جذبہ ایمانی ایسا ہے کہ تو ساری دینے پر تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے اس نے وہ انکار کر دیا۔ اس نے حاضری دی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ مختصر بات، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ معاملہ ہے اور آپ کی بات ہر کوئی مان لیتا ہے، اور آپ ارشاد فرما دیں، مسئلے کا حل کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے اس یہودی پڑوسی کو لے کے آؤ، پیغام پہنچایا جی ہمارے آقا آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی چلے جاتے ہیں، بات سن لیتے ہیں۔ آ گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کا کھجور کا معاملہ حل کر دو، جیسے یہ چاہتا ہے ویسے کر لو، اس کی قیمت لے لو تم جو تمہاری بنتی ہے۔ اس نے کہا نہیں جی، نہ میں کھجور دوں گا اور نہ میں بیچوں گا، نہ میں قیمت لوں گا۔ آقا علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا، آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ کھجور تم یہاں پر اس بچے کو دے دو، میں تمہیں جنت کی کھجور کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں سے اعلیٰ کھجور عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا نہیں جی، میں تو جنت پر میرا ایمان ہی نہیں ہے، میں تو مانتے نہیں ہوں، آپ کا کلمہ ہی نہیں پڑھتا، تو میں نے جنت میں کھجور کیا کرنی ہے لے کر۔ تو اس آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے فائدے کا سودا لے لو۔ اس نے کہا انکار کر دیا۔ قریبی آقا علیہ السلام کا غلام بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت والی آفر صرف اسی کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ جنت والی آفر اسی کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ہر اس بندے کے لیے جو اس یتیم کا مسئلہ حل کر دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا، یہودی سے کہنے لگا کہ مجھے جانتے ہو؟ ہاں جی آپ کو جانتا ہوں، کیا نام ہے جی؟ آپ کا نام ابو دہدہ ہے، اور تمہیں پتہ میرا کاروبار کیا ہے؟ جانتا ہوں تمہارا کاروبار کیا ہے، تمہارے 600 درخت ہیں کھجوروں کے شہر مدینہ میں۔ کتنے؟ 600 درخت ہیں تمہارے، اور پتہ تمہیں میری کھجوروں کی کوالٹی کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تمہاری کوالٹی کیا ہے کھجوروں کی۔ پورا شہر مدینہ اس بات کی چاہت کرتا ہے کہ کاش اتنی اعلیٰ کوالٹی والے کھجور کے درخت میرے ہوتے، ہر بندہ یہ چاہت کرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا ایک کھجور کا درخت دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں 600 کھجور کا درخت دیتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو۔ لوگوں سے کہہ دیا اس بندے نے، لوگوں ذرا سن لو ابو دہدہ کیا کہہ رہا ہے۔ لوگوں نے گواہی دے دی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ابو دہدہ کہہ رہا ہے کہ 600 جو درخت ہیں وہ لے لو اور ایک کھجور کا درخت دے دو۔ ابو دہدہ فرمانے لگے کہ یہ تو ایک درخت ہے نا، اس درخت کے اندر تمہیں پتہ ہے کہ میرا ایک پانی کا کنواں بھی ہے، اور اس پورے علاقے میں صرف وہی پانی کا کنواں میٹھا ہے،
اور دوسرے باغات والے بھی پانی لے جاتے ہیں لگانے کے لیے۔ اس نے کہا، فرمایا میں کنویں سمیت باغ تمہیں دے رہا ہوں۔ پھر فرمانے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں پتہ ہے کہ اس میں باغ کے اندر میں نے اپنا ایک گھر بھی بنا رکھا ہے، لوکیشن بڑی پیاری تھی اس کی، پہاڑی کے دامن میں تھا اور کھجور کے باغات تھے، درمیان میں اس کا مکان بڑا خوبصورت، ساتھ ہی کنواں، بڑی پیاری لوکیشن بنتی تھی وہ۔ آپ فرمانے لگے کہ گھر بھی تمہیں کھجوروں کے ساتھ ہی دے رہا ہوں، اس بچے کا مسئلہ حل کر دو۔ خوش ہو گیا، اس نے کہا مجھے اور کیا چاہیے۔ 600 کھجوریں لے کر ایک کھجور دے کر وہ بندہ تو چلا گیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو دہدہ ادھر آؤ۔ ابو دہدہ سامنے آئے، آقا علیہ السلام نے سینے سے لگا لیا، فرمایا میں نے پہلے کہا تھا ایک کھجور کا درخت ہے، اب میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہیں بے شمار جھنڈ عطا فرما دیے ہیں۔ بڑا خوش ہو گیا۔ ابو دہدہ گھر تشریف لے گئے، باغ تھا، بچے گھر میں کھیل رہے تھے، بیوی گھر میں تھی، باغ کے کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی، ام دہدہ باہر آ جاؤ۔ یا حضرت آپ اندر کیوں نہیں آ رہے؟ فرمانے لگے کہ آج میں نے اس باغ کا سودا کر لیا ہے۔ کس کے ساتھ سودا کیا ہے؟ فلاں یہودی کے ساتھ سودا کیا ہے، بدلے میں کیا لیا ہے؟ جنت میں ایک درخت لے لیا ہے۔ وہ بیوی بھی بڑی نیک بخت تھی، وہ بھی ایمان والی تھی، زور سے نعرہ لگاتی ہے، اللہ اکبر، ربیح البیع، تم نے بہت کامیابی کا سودا کیا ہے۔ گھر سے کوئی چیز اٹھانی ہے، بیوی کا ایمان دیکھے نا، گھر سے کوئی چیز اٹھانی ہے یا گھر سمیت سودا کر دیا ہے؟ فرماتے ہیں سودا تو میں نے گھر سمیت کیا ہے۔ اب اس نیک بخت نے گھر میں سے کوئی کپڑے بھی نہ اٹھائے، ویسے ہی بچوں کو لے کر باہر آ گئی، لیجئے جناب آپ نے دے دیا ہے اور آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق دے دیا ہے، تو اب اس میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ سب کچھ دے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، باقی جو کچھ چھوٹا موٹا سرمایہ بچا ہوگا اس سے پھر انویسٹمنٹ کی، اسی میں اللہ رب العزت نے برکت ڈالی اور اللہ رب العزت نے پھر ان کا شمار مدینے کے امراء لوگوں میں کر دیا۔ خیرات وہی ہے، صدقہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان رکھ کر بندہ اس نیت سے دیتا ہے کہ میرا رب قبول فرما لے، اللہ اور اس کا رسول مجھ پہ راضی ہو جائے۔ جب اس نیت سے بندہ کرتا ہے، خیرات صدقہ کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے بے حد و حساب اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔